اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری اسٹوری ہے، داستان ہے، واقعہ ہے، قصہ ہے، وہ ہر ایک کا قصہ ہے، ہر ایک سے منسوب ہے، بہت ہی دلچسپ ہے۔ آج جو ہم تحقیقی مقالہ، اس پہ تنقیدی جائزہ ریویو کریں گے، وہ ہے لیلا مجنوں۔ تو لیلا مجنوں کا قصہ سب نے سنا ہوا ہے، سب نے پڑھا ہوا ہے، فلمیں بھی دیکھی ہوئی ہیں، تو کچھ ہمیں ڈفرینسز ہیں، کنفیوژنس ہیں، وہ میں چاہوں گا کہ آج آپ سے ریویو کروں۔ تو ایک ہے ڈاکٹر محمد ابراہیم المصری، پورا نام ان کا ہے ڈاکٹر ابراہیم محمد ابراہیم المصری، جامعہ ازہر کے وہاں کے اردو شعبے کے سربراہ رہے ہیں۔ اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں 2006 سے لے کر 2011 تک وہاں کے پرنسپل رہے ہیں۔ انہوں نے ایک تحقیقی کتاب لکھی ہے لیلا مجنوں، عربی، فارسی، اردو شاعری میں۔ ایک بات آپ کو کلیئر کروں کہ یہ پورا قصہ نہیں ہے، یہ پوری داستان شاعری میں منظوم کی گئی ہے، جہاں بھی فارسی میں، عربی میں، اردو میں، یہ ساری شاعری میں ہے۔ اچھا، سب سے پہلے وہ ایک کتاب کا حوالہ دے کر کہتے ہیں، ایک کتاب آئی تھی ڈاکٹر طہ حسین کی فارسی میں، تو انہوں نے تنقیدی جائزہ لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ قصہ جو ہے حقیقی نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر محمد ابراہیم المصری صاحب کہتے ہیں کہ پہلے یہ طے کر لیں کہ یہ قصہ 100% حقیقت پر مبنی ہے، کوئی اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہے، جس کے لیے وہ پوری تحقیق انہوں نے کی ہے۔ ڈاکٹر طہ حسین کی کتاب تنقیدی ہے، ڈاکٹر محمد ابراہیم کی جو ہے وہ تحقیقی ہے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ پہلی ہجری کا سچا واقعہ ہے، پہلی ہجری کا سچا واقعہ ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں جو رومانوی داستان یا واقعہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، اس کے بعد آپ دوسرے سسے پنوں کو لے لیں اور دوسروں کو لے لیں۔ تو سب سے پہلے نجد علاقہ ہے سعودی عرب میں، وہاں کے تھے مجنوں۔ اچھا، نام بتا رہے ہیں کہ کیس ان کا نام تھا، ان کے والد کا نام تھا الملو، کیس بن الملو۔ کیس کا مطلب ہے عقل مند۔ اچھا، لیلا، لیلا کا مطلب ہے سیاہ رات، رنگ کی کالی تھی تو سیاہ رات لیلا۔ لیلا کے والد کا نام تھا مہدی بن سعد، تو لیلا ہوئی لیلا بنت مہدی بن سعد۔ اس کے بعد عقل مندی سے جب وہ دیوانہ وار عشق میں آگے اپنی منزلیں طے پا گئے ہیں، تو پھر ان کو مجنوں کہا گیا، یعنی مجنون، یعنی جنونیت میں جو چلا آتا ہے۔ تو کہتے ہیں نجد کے علاقے میں مجنوں ہیں۔ اب عرب کی، پہلے ہم اسٹوری کرتے ہیں عرب کی داستان کیا ہے۔ عرب کی داستان میں کہتے ہیں کہ دونوں بہت چھوٹے ہیں، لیلا مجنوں۔ لیلا بھی نجد کے علاقے کی ہے، ان کے اپنے علاقے کی ہے، اور وہ دونوں ہی ایک قبیلے کے ہیں۔ بچپن میں دونوں پہاڑوں پہ جا کر، جنگلوں میں جا کر بکریاں چرایا کرتے ہیں، گاؤں کی اپنی جو ہوتی ہیں سب ملا کر۔ اچھا، مجنوں جو ہے وہ سردار کا بیٹا ہے، اس کا باپ جو ہے سردار ہے، اور لیلا کا باپ جو ہے وہ بیوپاری ہے، کاروباری آدمی ہے۔ بچپن میں یہ دونوں بکریاں چراتے ہیں، دونوں کی باتیں ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، آپس میں فری ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب جوانی آنے لگتی ہے تو یہ ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب جوانی آ جاتی ہے تو لیلا کو پردہ کروایا جاتا ہے۔ دوسری اہم بات، مجنوں ایک اعلیٰ قسم کا، اعلیٰ درجے کا شاعر تھا۔ اس کے بعد دوسرا قیاس یہ ہے کہ لیلا بھی، وہ بھی شاعرہ تھی۔ اب جیسے وہ پردے میں چلی گئی، مجنوں بےتاب ہو گیا، تو اس نے شاعری شروع کر دی۔ اب عرب میں یہ روایت نہیں تھی کہ شاعری کی جائے اور عورت پہ کی جائے اور پرٹیکولر اس کا نام لیا جائے۔ یہ مجنوں صاحب تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ اپنی شاعری میں ان کو مخاطب نہ صرف کیا مگر اس کا نام بھی لیا۔ ایک ترجمہ لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ چاند جو ہے سیاہ رات کو، کالی رات کو جب چمکتا ہے تو تمہارا چہرہ اس میں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد سارے شاعروں نے یہ تشبیہ اس کو کی ہے، اور کہتے ہیں کہ آسمان اتنا کالا ہے تمہاری آنکھوں کی طرح، اور تمہاری آنکھیں اتنی کالی ہیں کہ اس سے سرمے کی ضرورت نہیں۔ یہ تشبیہات ہیں جو انہوں نے کی، مگر اس سے یہ ہوا کہ پورے نجد قبیلے، دوسرے قبیلوں میں، گاؤں میں کیا ہو گیا کہ ان کی بدنامی لیلا کی ہو گئی کے والد جو تھے وہ بہت دب گئے، جس کو ہم کہیں گے۔ مگر مجنوں کی کیفیت ایسی کہ اس کے باپ اور ماں جو ہے دونوں رشتہ لینے کے لیے گئے، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ تو انکار جب ہوا تو مجنوں کی کیفیت بہت ہی خراب ہو گئی، مجنونی ہو گئے، کیس سے مجنوں کی حالت میں آ گئے۔ تو اس کے والد نے کیا کیا، لوگوں نے، دوسروں نے مشورہ دیا کہ اسے آپ لے جائیں۔ پھر مدینہ لے گئے۔ پھر غلاف کعبہ جو ہے وہاں، یہ بہت مشہور واقعہ ہے جس کو مولانا طارق جبیل نے کوٹ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ غلاف کعبہ سے مجنوں کے والد نے کہا کہ بیٹے اس سے لپٹ کر تم جو ہے دعا مانگو اور کہو کہ اے خدا میرے دل سے لیلا کی محبت نکال دے۔
تو وہ اس کیفیت میں تھا تو جلدی سے غلاف کعبہ سے لپٹ گیا اور بے صاف تھا اس کے دل سے نکلا کہ اے خدا میرے دل میں لیلا کی محبت اور بڑھا دی۔ ایسی کیفیت ہو گئی غلاف کعبہ سے انہوں نے ہٹا لیا، ان کو لے گئے۔ پھر واپس آ رہے ہیں راستے میں تو ایک واقعہ ڈاکٹر ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ پہاڑی سے اس کیفیت میں مجنون نے چھلانگ لگائی۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ لوگوں نے پکڑ لیا، دوسری یہ چھلانگ لگائی، زخمی ہوئے، باپ نے گھسیٹا، لے آئے، بچ گئے۔ ایسی کیفیت میں واپس آئے۔ اس دوران یہ ہوا کہ ثقیب ایک علاقہ ہے، اس کے ایک نوجوان ہے، وہ ورد ان کا نام ہے، انہوں نے رشتہ بھیجا ہے لیلا کا، اور اس کے باپ نے موقع غنیمت جانا کہ مجنو بھی یہاں نہیں ہے، یہ کیفیت بھی نہیں ہوگی، اس نے وہ رشتہ قبول کر لیا۔ اب مجنو اور اس کے والد جب آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان کو کہ لیلا تو ہے، شادی ہو گئی، پرائے گھر کی ہو گئی۔ مجنو کی کیفیت کہتے ہیں دیوانہ وار ہو گئی، وہ سودائی ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ اس کیفیت میں صحرا میں چل نکلا۔ جب صحرا میں چل نکلتا ہے تو ایک روایت ہے کہ ہرنی جو ہے اس میں اس کو لیلا نظر آ گئی، تو اس کے پیچھے بھاگے ہیں۔ 4 دن کے بعد صحرا میں مجنو کی لاش ملی ہے۔ اس کے بعد کسی کو پتہ نہیں کہ 4 دن کہاں بھٹکا، کیا ہوا۔ اس کے بعد یہ سٹوری۔ پھر لیلا نے بھی وہاں شاعری کی ہے، گیت گائے ہیں، شادی تو ہوئی ہے مگر وہ ذہن سے ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ پھر وہ بھی جب اس کو پتہ چلا ہے تو وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ تو یہ ہو گئی عربی۔ اب آ جائیں دلچسپ فارسی میں عبد الرحمن جامی وہ شاعر ہیں جن کی وہ آپ نے سنے گی بدن ایرا چلتی تھی پی ٹی وی میں، تو عبد الرحمن جامی ہیں، اور 3 اور ہیں جو ان کو کوڈ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجنو جو تھا وہ صحرائی نہیں تھا، لیلا بھی صحرائی پہاڑی نہیں تھی، وہ تھے شہر کے۔ اب یہ منتقل ہو گئی۔ اب آپ کو یاد آ جائے گا کہ دونوں شہر کے ہیں، مدرسے میں ساتھ پڑھتے ہیں، اور وہاں اس کو پٹائی ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ گرم ہو جاتے ہیں، لال ہو جاتے ہیں، اس کو پڑھتی ہے تو اس کو آ جاتا ہے کہ یہ شہری واقعہ ہے۔ تو یہ پورا قصہ شہر میں وارد ہوتا ہے اور فیکٹ اینڈ فگر یہاں آ جاتے ہیں۔ پھر آ جائیں اردو میں ہمارے کلاسیکل شاعر ہیں ولی دکنی نے ان کو منظوم نظم میں کیا ہے۔ تو وہ فرماتے، اب انہوں نے شہر بھی آ گیا، گاؤں بھی آ گیا، اب انہوں نے دونوں کو مکس کیا ہے۔ ہمارے اردو شاعری میں یہ ہوتا ہے کہ مجنو جو ہے وہ گاؤں کا ہے، لیلا شہر کی ہے۔ بازار منڈی جیسے سنڈے بازار وغیرہ منگل لگتی ہے، اس میں مجنو صاحب آتے ہیں، بیوپاری ہیں، وہاں جو نین مٹک کا اور آنکھ ہوتی ہے وہاں لیلا اور مجنو کا ہو جاتا ہے۔ تو تینوں سنگم تینوں شاعری میں ہیں۔ اچھا، ان کے لیے بڑی مشہور کتاب ہے، آپ یوٹیوب پہ اس کا گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، الاغانی، AGHANI، الاغانی عربی ادب کی بہت معروف کتاب ہے، 20 والیوم پہ مبنی ہے، 10 اس کے والیوم بہت پاپولر ہے، اس میں 100 نظمیں طویل شامل ہیں جس میں لیلا مجنون جاتی ہے، اس کا بھی حوالہ ہے۔ ایک عرب کے بہت مشہور جو ہے رائٹر ہیں جاہز، اس کا ایک مزاحیہ واقعہ بھی میں آپ کو سناؤں گا ٹائم ملا تو۔ جاہز ہیں، اس کو امام جاہز بھی کہتے ہیں، انہوں نے بھی کوٹ کیا ہے ان کو۔ ڈاکٹر محمد ابراہیم نے سارے کتابوں کا حوالے دے کر یہ اس کو کمپائل کیا ہے۔ آخر میں کہتے ہیں کہ قصہ چاہے ایران کا ہو، چاہے سعودی عرب کا ہو، کہاں بھی اسٹوری گھڑی ہو، مگر یہ حقیقی واقعہ ہے، یہ ہو چکا تھا۔ آخر میں ایک چیز آپ کو کہوں کہ ایک ہمارے سندھی رائٹر ہیں اشتیاق انصاری صاحب، وہ نجد گئے تھے 2 ماہ پہلے، تو سنڈے میگزین ہمارا کاوشات ہے، اس میں لیلا اور مجنو کی تصویر دی تھی۔ چونکہ میں آؤٹ آف سٹی تھا تو وہ میں نے دیکھی تھی، اخبار نہیں سنبھالی، اس تصویر کی مجھے بہت تلاش تھی۔ کل ایک میرے دوست ہیں، انہوں نے وہ تصویر بھیجی ہے، تو میں اس کے ساتھ کوٹ کروں گا، آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کے کانوں پہ ہاتھ رہ جائیں گے۔ لیلا کی جو تصویر ہے وہ بالکل اس میوزیم کی اوریجنل ہے، آپ کہیں گے سدھی میں ہے کہ لگی پہ لعنت ہے کہ ایسے چہرے پہ وہ خوار ہوتا ہے۔ چلے اس کے ساتھ ایڈ کر دیں۔